لیکن راجہ صاحب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ایک طرف اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد ایک عملی سیاست میں بھی آپ حصہ لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ 2 یونین کونسل ہار گئے، اپنی وارڈ بھی آپ میں اس طریقے سے ون نہیں کر سکے، کس طریقے سے نہیں، میں کس مطلب طرح میں ایک بھاری مارجن سے ایک وارڈ میرے خیال سے آپ ہار گئے اور دوسری میں آپ نے آپ کی اطلاع بڑی غلط ہے. الیکشن کمیشن سے رزلٹ منگوائے، میں اپنی ساری وارڈیں جیتا ہوں اور مارجن کے ساتھ جیتا ہوں. اور میرا جو دوسری یونین کونسل سے میں الیکشن لڑ رہا تھا، اس یونین کونسل میں میرے جو ٹارگیٹس تھے میں نے 100% اچیو کیے. میرا ٹارگیٹ تھا کہ مسلم کانفرنس کا صفایا کرنا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ آپ مسلم کانفرنس کے امیدوار کو سپیس دے رہے ہیں، آپ خود الیکشن لڑ کے ایک 17 سال کی جی جدوجہد آپ آپ کی کی. رائے ہے نا. نہیں میری رائے نہیں ہے، جو اس وقت میں نے چیزیں دیکھی اس کے حوالے سے بات کر نہیں رہا ہوں. نہیں کیا ہلکا آپ کا ظاہر ہے، میرا نہیں، وہ دونوں ایک ہی. آپ کی رائے ہے. دیکھیں وہ یہ آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. آپ کی مسلم کانفرنس کو سپیس دیتا تو مسلم کانفرنس کے امیدوار جیتتے ہیں نا بھائی. مسلم کانفرنس کا امیدوار اگر نہیں جیت سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن 17 سال کی آپ کی جدوجہد تو ہے. جی جدوجہد کے بعد آپ اپنی دونوں یونین کونسل ہار جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی تھا لوگوں کا کہ یہ بلدیاتی الیکشن راجہ مبشر جہاں صاحب کو نہیں لڑنا چاہیے. ایک عام جو سیاسی وہاں کا جو یونین کونسل لیول کا بندہ ہے اس کو لڑنا چاہیے. جس طریقے سے ایک محمود لالا ہے جو مسلم لیگ نون کے ہیں، مجھے میرے نہیں خیال سے پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے. میں تو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے الیکشن اس لیے لڑا ایک طرف کہ آپ کی میں، بی بی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلقات، دوسری طرف آپ یونین کونسل کے الیکشن. آپ میں دیکھیں اس حوالے سے بات پاکستان کر کے رہا وزیر اعظم بنے راجہ پرویش صاحب، ہوں. وہ جی بلدیاتی الیکشن ہار گئے تھے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی وہ بلدیاتی الیکشن ہار گئے تھے. تو الیکشن ہار اور جیت لگی رہتی ہے. اصل بات ہے کہ آپ سیاسی عمل کا حصہ رہتے ہیں. میں نے کہا نا میرے خلاف 5 جماعتی اتحاد بنا میرے خلاف، ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا وہ 5 جماعتی جو میرے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ عطیق خان کے خلاف اکٹھے ہو جائے، وہ ایم ایل اے آ جائے گا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے پورے گروپ نے پورے حلقے سے 9,500 ووٹ لیا، صحیح. 9,500 ووٹ لیا. اب کیا پلان ہے آگے؟ الیکشن لڑیں گے نا جی. لیکن سب آپ نے ایک دفعہ مجھ سے بھی کہا تھا کہ میں یہ الیکشن ہار گیا تو مجھے اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے گا. کون سا؟ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے. تو یقیناً میں نے 2006 میں الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد میں نے جب یونین اپنا بلدیاتی الیکشن لڑا تو میں نے، آپ نے کہا جی مجھے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے سنا، کوئی محلے میں گھومتے ہوئے دیکھا، کوئی الیکشن کمپین کرتے ہوئے دیکھا. لوگوں کی مہربانی ہے، ٹرسٹ ہے. بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں. ایک یونین کونسل میں اگر میرے ساتھ 1800 لوگ ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آگے کیا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو جماعتی صدر ہیں، جو جنرل سیکرٹری، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہیں پہلے سے؟ جی جو بھی پارٹی صدر اور سیکرٹری جنرل میرے تعلقات آپ سے کو بہت اچھے. شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا کہ جب کوئی عام بات نہیں، انتخابات پارٹیوں کے اندر جو کا 2021 نوٹس. کے جو انتخابات تھے، آپ نے اپنی کینڈیڈیٹ کا الیکشن مہم اس طریقے سے نہیں چلائی، اور اسی وجہ سے آپ کو نوٹیفکیشن شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا جنرل سیکرٹری کی طرف سے. اس کا آپ نے دیکھیں وہ جواب بھی میرا دیا، اور لیکن پارٹی اب کا، میری اور تعلقات پارٹی کا بہتر. انٹرنل معاملہ ہے نا. پارٹی مجھے شو کا نوٹس دے گی، میں نے اس کا جواب دیا، وہ معاملہ ریزالو ہو گیا. تو پارٹی کے پاس میرے خلاف کوئی گریوانس کیا ہوگا، پارٹی نے وہ گریوانس مجھ سے پوچھا، میں نے اس کا جواب دیا تو گریوانس کلیئر ہوگا. وہ میرا اور پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اچھا اس بات کی کہاں تک صداقت ہے کہ جب آپ کے کینڈیڈیٹ خاور قیوم تھے 2021 کے الیکشن میں، ان کو پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا لیکن آپ نے ان کی کمپین اس طریقے سے نہیں چلائی، لیکن جب آپ کی قیادت وہاں پہ جاتی ہے آپ وہاں پہ نظر آئے تو کہا یہ جاتا تھا کہ کمپین نہ چلانے کی وجہ سے میجر لطیف کو فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ کی کوئی گٹھ جوڑ ہے یا آپ سیاسی وہاں سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اگر پی ٹی اے کی وہاں پہ گورنمنٹ بنی ہے تو کس نہیں پی ٹی اس آئی بات. گورنمنٹ بنی نا، میں نے کیا فائدہ لیا؟ یہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا فائدہ آپ لیا؟ یہ تو میرا تو سوال ہے نا، آپ تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. میرا تو سوال ہے آپ یہ، تو لیکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں اس گے میں کہ میں نے کیا فائدہ لیا. ایک بھائی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو آدمی ٹکٹ لیتا ہے اس کو 80% اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور 20% آپ کی اور میری مدد پارٹی چاہیے. کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں کیا ان کو آن نہیں کرنا آن چاہیے؟ کیا نا جی. لیکن اس طریقے سے ہلکے میں آپ کی ایکٹیویٹی نظر نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا نہیں ہوں. ہلکے میں مجھے کوئی جہاں کوئی بلائے گا وہ بات کرے گا تو میں جاؤں گا نا. فار ایگزامپل مین جلسہ ہوا تو تو آپ یہ میں کہنا نے چاہ رہے ہیں کہ آرگنائز راجہ کیا. خاور قیوم صاحب جو اس وقت 2021 کے کینڈیڈیٹ تھے پیپل پارٹی کے، انہوں نے آپ کو اس طریقے سے آن نہیں میں کیا یہ نہیں یا کہہ انہوں نے؟ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کینڈیڈیٹ ہے، کوئی بھی ہے، اے بی زی کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے، وہ جب اپنی الیکشن مہم کو پیک پہ لے کے جائے گا تو آپ کا میرے جیسا آدمی مدد کر سکتا ہے. جو مددگار جو سپورٹر ہوتے ہیں وہ الیکشن کو پیک پہ نہیں لے کے جا سکتے. پیک پہ الیکشن کو کینڈیڈیٹ کو لے کے جانا ہوتا ہے. اچھا عام جو بلدیاتی جو انتخابات تھے اس میں آپ نے جماعتی بیس پہ نہیں لڑا، جماعت کی ٹکٹ پہ نہیں لڑا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں دیکھیں ہر الیکشن کی ہر حلقے کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں. صحیح. اور میں نے الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کو چٹھی لکھی اور یہ سارے واقعات سے ان کو بتایا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں ایسے میرے حالات واقعات ہیں، تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ لڑیں.
अच्छा, गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के हवाले से लेके और फिर आटे की जो कीमतें हैं उनके हवाले से एक तहरीक चली, उसमें हमें राजा मुबशर जहाँ साहब का रोल नज़र नहीं आया। ठीक है, आपका जो बाद में कमेटी बनी उस कमेटी का आप हिस्सा भी हैं, उसमें आपने मुज़ाकरात भी किए, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि एक आम आवाम की, एक आम इंसान की एक आवाज़ थी और उसमें आपका एक जानदार किरदार अदा होना चाहिए था? मेरा ही जानदार किरदार था, हमारा ही मतलब जानदार हमें किरदार। किसी जलसे जुलूस नहीं, में जलसा किसी। जुलूस क्या, जलसा जो उनके मुज़ाकराती टीम थी, देखिए मेरी पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है जी और मेरी पार्टी इत्तेहादी है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के। तो आप देखें कि इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोगों ने कमेटी के चेयरमैन फैसल मुमताज ये राठौर तो थे। कमेटी बाद में बनी ना, देखिए ना, आज से इस कमेटी से बनने से पहले की अगर बात करें, 4-5 माह पहले पीछे जाएं, जब रावलाकोट में धरना था, उसके बाद फिर दिरकोट के लोग देखिए निकले, ना, मुजफ्फराबाद के लोग नहीं निकले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक बिजली के बिलों के हवाले से जो देखिए बात। बात यह है कि कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं कि उन डिमांड्स को हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर आ चुके थे, हमारी पार्टी इत्तेहादी थी। जब कमेटी बनी तो मेरी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज राठौर उस कमेटी के चेयरमैन बने, जी मैं उनके साथ उसका कोऑर्डिनेटर बना, हमने कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को यकसू किया। अब देखिए, आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले में बिजली 20-22 रुपये सस्ती है, आटा आज भी 50% सस्ता है। अब मुफ्त कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको बता, आप एक बात बताएं और गौर से सुने इस बात। जी हमारे पुंछ के लोगों ने, जो पुंछ डिवीजन है, पहले ज़िला पुंछ था, ज़्यादा तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर बेशुमार कुर्बानियाँ दी। जी ये कौन लोग हैं जो वहां मदारपुर बॉर्डर पे कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस के इंडिया से आटा मांग रहे हैं, जी हिंदुस्तान से आटा मांग रहे हैं? यही कश्मीर की अहमियत है, यही कश्मीरी होने की जो है वो पहचान है, कि यही हमारी इज्जत रह गई है कि हम जाके हिंदुस्तान से हमें जिंदगी की भीख नहीं मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के साथ मिलने से अगर हमें जन्नत मिलती हो, हमें उस जन्नत में नहीं जाना चाहिए कि जो वहां पे कत्लो गारत कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, औरतों की इसमत दरी कर रहा है, और हमारे लोग जो है वो जुलूस बना के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं कि हिंदुस्तान से आटा चाहिए। अच्छा, फ्री क्या बिजली क्या की। क्या 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 यही हमारी औकात रह गई है कि हम हिंदुस्तान, यानी हमारी जीना मरना सब कुछ आटे के बुनियाद पे, हिंदुस्तान हमें आटा दे? क्या बात करते हैं आप? यही हमारा अहमियत है। वो किसी ने कहा था कि अहमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। मुझे लगता है कि पुंछ के अंदर से भी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता जा रही है कि हम आटा मांगने के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं। वो किसी का अगर एक सियासी बयान है या किसी बयान क्या उसने अगर शहनाज साहब, किसी ने अगर बात कर ली है तो ठीक है, क्या ठीक लेकिन है? अगर किसी का अपना एक नजरिया आपको है। भूख लगी, आप हिंदुस्तान से रोटी मांग के खाएंगे? मैं हिंदुस्तान से रोटी मांगूं या ना मांगूं, शायद मैं अपनी मेहनत मजदूरी पे यकीन रखने वाला बंदा हूं, लेकिन साथ ये है ना कि जो बिजली के बिल है उसमें अभी आपने भी बात की कि देखें, आज़ाद कश्मीर की टोटल ज़रूरत है 350 मेगावाट। हम आज़ाद कश्मीर में पैदा कितनी कर रहे हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जी। तो क्या उसमें फ्री बिजली अगर नहीं भी दी जाए, लेकिन डिमांड को गलत नहीं है, ये हम इसको गलत फ्री नहीं फ्री बिजली की डिमांड गलत है? सही नहीं, है, सही है। गलत भी नहीं कह नहीं सकते नहीं, इसको। फ्री कोई चीज नहीं हो सकती। देखिए, जब ज़ाकरात होंगे तो उसमें अगर फ्री पे ऊपर नहीं है, लेकिन हम उसको कम नरखों पे तो बिजली दे हम सकते हैं। नेफ्ट पे मिल रही है ना जी आपको। अभी देखें, लोगों के बिल 12-12, 14-14, 15-15 हज़ार आ ओ रहे हैं, भाई, एक आम गाँव की कम बात कर रहा कम हूँ। नहीं नहीं नहीं, कम निर्खों पे बिजली मिल रही है। पर यूनिट आज भी 22 रुपए पाकिस्तान से सस्ती बिजली आजाद कश्मीर के अंदर। आपका घर पिंडी इस्लामाबाद में भी है, आपका घर गरबी बाग के अंदर आजाद कश्मीर के अंदर है। दोनों बिलों को जाके जरा मैच कर रियलिटी लें। की जो बात हो रही है, तो क्या रॉयल्टी कौन सी? रॉयल्टी जो बिजली के हवाले हम से, तो वाटर जो चार्जेस मिल रहे हैं ना हमें। तो बिजली के जो इस वक्त यूनिट जो वापटा से वापस ले रही है आज़ाद गवर्नमेंट, तो आप उससे मुतमईन है कि ये ठीक है? तकरीबन ठीक है, तकरीबन ठीक है। इसमें एक बात है कि इसमें प्रोविडेड और नॉन प्रोविडेड जो है जी उसके ऊपर डिस्कस की जा सकती है, और जो हमारा पैदावारी लागत है उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करने की हैं, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के करने की नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने उस कमेटी की बात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाया हुआ है। वहाँ पे तो वर्किंग ग्रुप बन गया, उसके ऊपर बात चल रही है। ये इस हद तक बात ठीक है कि अब जो हमारी हाइडल जनरेशन है, उस हाइडल जनरेशन के ऊपर जो है वो हमें पैदावारी लागत के ऊपर जो है वो बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन एक डिमांड है वो चली गई है फेडरल गवर्नमेंट का, वो फेडरल सब्जेक्ट है, एक जगह गवर्नमेंट कर नहीं सकती। अच्छा, एक और बात बता दें कि आपकी वीडियोस भी देखी इस हवाले से कि जो नीला भट्ट की तारीख है उसके हवाले से आप ये कह रहे हैं कि ये असल हकायक नीला भट्ट जो वहाँ पे एक जलसा भी होता है वो नहीं है, वो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं उसमें क्या? एक सियासी तौर पे वहाँ पे एक ढोंग रचाया जाता है। वो नीला बाट आज जाना बड़ा मुश्किल है। नीला बाट में आज पानी पीने का पानी नहीं है,
تو اس وقت لوگ وہاں ہیلی کاپٹر پہ گئے نیلا بارڈر جا کے کیسے اکٹھے ہوئے دیکھیں جو مغرب جس مشرق سیاسی و مغرب ڈوم لوگ. کا آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی قیادت بھی وہاں پہ گئی ہے, چودھری یاسین صاحب وہاں پہ حاضری دے چکے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو یاسین اگر صاحب آپ نے ان کو روکا نہیں, نہیں میں کس لیے روکوں. آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر لوگ ایک دوسرے کے پروگرامات میں آتے جاتے ہیں. اب وہاں پہ اس سیاسی ڈھونگ کو میں تو نہیں تسلیم کر سکتا, اور اگر میری پارٹی کا کوئی آدمی سیاسی ڈھونگ کا حصہ ہے تو وہ میں اس کو تو بالکل کبھی بھی آپ نے یہ تسلیم نہیں بات کرتا. کی اپنی قیادت سے آپ کہ نے بند کمرے میں بے شمار باتیں ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ ہر بات چوک پہ آپ کی نے جائے. ان کو وہاں پہ کہا کہ آپ کو وہاں پہ جو نہیں باتیں جانا چاہیے؟ بند کمرے میں ہوتی ہیں وہ چوک پہ نہیں کی جا اچھا سکتی, ایک اور چیز ہم نے اور کیمرے کے سامنے بھی نہیں کی جا ایک سکتی. اور چیز ہم نے دیکھی کہ آپ جو معزز ہمارے جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے, ٹریول بھی کرتے ہیں, تو کیا ایک جج کو ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ اس طریقے سے گھومنا پھرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی بچپن کا دوست کسی اچھی پوزیشن پہ چلا جائے تو آپ اسے قطع تعلق کر لیں گے. تو اس وقت جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں, صاحبان ہیں, دونوں ہی اگر بات کرو سپریم کورٹ ہائی کورٹ, آپ کے دونوں کے اچھے مراسم ہیں, تو آپ ان کو میں کیا سے پتا, ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو کیا پتا میرے اچھے مناظر میں, کوئی میری ویڈیو میں دیکھی, کوئی فوٹو ہے آپ کے پچھلے پاس؟ عرصے آپ نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ساتھ سفر کیا, نہیں دبئی سے ہوتے ہوئے آپ انگلینڈ گئے پھر واپس آئے. نہیں میں نے جہاز میں سفر کیا, جہاز بھی سفر کرنا تھا, میں کشتی میں کی نے تو بات نہیں جہاز کر, میں سفر کیا. آپ ٹریول کیا آپ نے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب, بھائی چیف اس جسٹس ہائی جہاز کورٹ کے اندر صداقت صاحب 370 لوگ تھے, قابل احترام ہے. کئی اس جہاز کے اندر 370 لوگ تھے. اگر اس فلائٹ میں چیف جسٹس آپ اور میں اتفاقاً بھی تو آپ اس فلائٹ میں اتفاقاً تو موجود نہیں تھی, یہ مجھے بھی پتا ہے. اتفاق تو موجود تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتفاقاً آپ اتنے نہ دور مانیں, اب دیکھیں آپ نہ مانیں, یہ زبردستی تو نہیں ہے. اس میں 370 لوگ تھے, کیا سارے چیف جسٹس کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے؟ نہیں سارے تو نہیں کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے ایک آزاد کشمیر کے بے شمار لوگ تھے. آزاد کشمیر جو نامی گرامی شخصیت دیکھیں جن کو میں جانتا ہوں, دیکھیں یہاں پہ ہم اس پہ دبئی کے لانچ میں بیٹھے تھے, ہم وہاں اکٹھے ہوئے, وہاں پہ بھی 3-4 کشمیری ہمیں مل گئے, کیوں ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. وہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے تھے, لیکن آزاد کشمیر کی آپ ایک ظاہر ایک فگر ہیں, سیاسی فگر ہیں. آپ نے ابھی اظہار بھی کیا کہ اگلے الیکشن میں بھی آپ نے پارٹی ٹکٹ کے لیے جانا ہے, اور اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک ظاہر جج کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں, تو میں نے اس حوالے سے یہ بات نہیں کی. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات کہ میں نے سفر کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ آپ کے بھی قریبی عزیز و اقارب اگر کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچے, قطع تعلق نہیں ہو سکتا. اچھا کیا ہونے جا رہا ہے, اب آگے بتا دیں کہ کیا جو وزیر اعظم ہیں ان کے دن تھوڑے جا رہے ہیں. آپ کی جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو جلد از جلد واپس بلایا گیا, اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے حوالے سے بات گشت جو سننے میں مل رہی ہے, تو کیا واقعی چودھری انوار الحق صاحب کے کوئی جلد نہیں بلایا گیا. میں اور وہ اکٹھے تھے, اور انہوں نے اکٹھے واپس جانا تھا. میں رک گیا, یہاں پہ کچھ عزیز و اقارب نے روک لیا, وہ چلے گئے. اور آزاد کشمیر کے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے تھے, تو کیا یہ والا جو رمضان آ رہا ہے 10 دن بعد, یہ نکال سکیں گے وہ؟ میرے خیال میں تو کوئی آزاد کشمیر کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب, وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف کوئی وہاں پہ محاذ بننے جا رہا ہے یا عدم اعتماد ہو رہا ہے. میرا ایسا کوئی خیال نہیں. اگر محاذ بنتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں آزاد کشمیر اسمبلی میں اس کی نشستیں موجود ہیں, کینڈیڈیٹ 13 ووٹ ہیں آپ کے, جی تو اس 13 ووٹ جو ہیں نون لیگ کو ملا کے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, تو پیپلز پارٹی کا کون سا امیدوار جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے آئے گا؟ جو فیصلہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور فریال تالپور صاحب کو کریں گے وہی کینڈیڈیٹ ہوگا. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی نام ابھی فائنل نہیں ہوا. نام فائنل کا بھی تو ڈسکس ہی نہیں ہو, لیکن جب بھی کوئی نام ہوا تو اس کا فیصلہ آصف علی زرداری صاحب, بلاول صاحب اور فریال تالپور صاحب کو کریں گے. اچھا کیا اس بات کی کیا صداقت ہے کہ جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں اس وقت پی ایم ہیں, ان کی کوشش ہے کہ عدم اعتماد رک جائے اور وہ پیپلز پارٹی کا اگر اسی طریقے سے ان کو قبول کر لیں تو وہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں؟ ہر وزیر اعظم کو یہ کوشش کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد نہ ہو. لہٰذا ان کو بھی وہ بھی شاید کوشش کر رہے ہو, یا ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی میں آتے ہیں تو ان کو پیپلز پارٹی قبول کر لے گی. یہ فیصلہ آصف علی زرداری, بلاول صاحب اور فریال تالپور صاحب نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. دیکھیں آزاد کشمیر میں اگر ساری یہ فیصلے بھی اگر کسی کو پارٹی سے آؤٹ کرنا یا پارٹی میں واپس اس کو بلانا یا اس کو کسی عہدے پہ, اگر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کا ایک سیٹ اپ موجود ہے تو اس میں پاکستان پیپلز وہ اپنی پارٹی کو ریکمنڈیشن دے گی نا. دیکھیں آزاد کشمیر پارٹی اپنی مدر پارٹی کو ریکمنڈیشن دے گی. اگر وہ میرے بارے میں یا کسی کے بارے میں یا اے بی سی کسی کے بارے میں کوئی بات کرے, پارٹی ریکمنڈیشن ہے, ڈیسیژن تو انہوں نے کرنا ہے نا. یہ تھے جی راجہ مبشر اجاز صاحب, جن کی آپ نے گفتگو سنی. جاتے جاتے ان سے جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیں. رائے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ اگر دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں, آپ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں
کہ آپ کی اکثر جو ٹریول والی ویڈیوز ہوتی ہیں تو بڑی وہ رومانٹک ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا لاجک دیکھیں ہے؟ رومانس کے کیا اگر دوسری شادی کا موقع ملتا تو کریں گے؟ رومانس کے بغیر زندگی نامکمل ہے، اور رومانس کا قطعی نام دوسری شادی نہیں ہے۔ رومانس کا یہ مطلب شادی بھی نہیں ہے۔ رومانس آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، رومانس آدمی کی روح کے اندر ہوتا ہے، رومانس آدمی کے دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا مخالف جنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بنے آپ؟ فوجی بننا چاہتا تھا تو سیاستدان بن گیا۔ تو آج اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں سیاستدان بن کے؟ ہاں جی، میں نے زندگی کے اندر شاید میں بہت دور دراز علاقے میں پیدا ہوا، اور والد صاحب محنت مزدوری کرتے تھے، دادا صاحب محنت مزدوری کرتے تھے، تو ایک عام گھر کا آدمی ہوں، اور ایک عام گھر کے آدمی نے جتنی اچیومنٹس کی ہیں میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ بہت مطمئن ہوں اپنی بات سے، بہت اپنی شکریہ زندگی جی۔ سے۔ راجہ مبشر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کے جو خیالات، سیاسی خیالات، اور جو شادی کے حوالے سے میں نے ایک بات کی، یہ اس کو مزید میں کسی اور وقت اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔